الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا قائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین گرامی قدر، اسلام کے اہم ترین رکن نماز پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کی گفتگو میں قرآن مقدس کی آیات اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ عرض کرنا ہے کہ نماز کی ادائیگی پر انعام کیا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس فریضے کی ادائیگی کا حکم بار بار فرمایا ہے، اس پر رب العالمین انعام کیا عطا فرماتے ہیں، اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کی بجا آوری کا حکم اپنے فرامین میں بار بار دیا، اس کی ادائیگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات کیا ارشاد فرمائے ہیں۔ کیونکہ انسان حریص ہے اور طبعاً اولاد آدم میں اللہ نے لالچ کا وعدہ رکھا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو کیا ملے گا۔ اگرچہ مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ ہر عمل صرف اس لیے کرے کہ یہ مجھے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ ہر عمل کی روح ہے جس کو نیت کہتے ہیں، یہ ہر عمل کی روح ہے، اور اس کے ساتھ اگر ذوق اور شوق بھی ہو تو پھر وہ عمل نکھرتا ہے۔ منافق اور مومن کی عبادت میں یہ ایک بنیادی فرق ہے، ایک تو نیت کا فرق ہے، دوسرا طرز عمل کا بھی فرق ہے۔ مومن اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور منافق لوگوں کے لیے کرتا ہے، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ گزشتہ جمعہ میں یہ آیات میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مومن اللہ کے حکم پر، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل
ذوق سے کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے، چستی سے کرتا ہے، اور منافق مجبور ہو کر کرتا ہے، سستی سے کرتا ہے۔ منافق مجبور ہو کر عمل کرتا ہے، مومن مسرور ہو کر عمل کرتا ہے۔ منافق اوکھا ہو کے عمل سر انجام دیتا ہے، اور مومن خوش ہو کر عبادت کرتا ہے۔ اور اس پر اللہ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے انعامات ارشاد فرمائے ہیں۔ جب بندہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، وہ اللہ کا کوئی بھی حکم پورا کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو اسے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کچھ جزا دیں گے، اور آخرت تو ہے ہی دار الجزا۔ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اگر ان میں نیت اور طریقہ ٹھیک ہو تو اس کا کچھ حصہ، بہت معمولی سی جزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور اس کا کامل بدلہ آخرت میں ہوگا۔ اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے انعامات دیے جانے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، تو اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ دنیا میں سما نہیں سکتے۔ اس لیے سارے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں مل سکتا۔ مثلا روایات میں ہے کہ جنت کی ایک حور اگر سمندر میں تھوک ڈالے تو سارا پانی میٹھا ہو جائے۔ تو یہ اس قدر جو انعامات ہیں وہ دنیا میں سما نہیں سکتے۔ دنیا میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے مومن یا مومنہ کو ملنے والے انعامات اس میں سما سکیں۔ اس لیے ان کا کچھ حصہ مومن مرد عورت کو دنیا میں دیا جاتا ہے، اور اس کو کامل طور پر آخرت میں پیش کیا جائے گا۔ دنیا میں کہاں سما سکتے؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے آخری جنتی ہوگا اس کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ تو آخرت کی نعمتیں دنیا میں سما نہیں سکتی۔ اس وجہ سے رب العالمین نے جو انعامات ارشاد فرمائے ہیں ایمان اور اچھے اعمال پر، ان کی اصل جگہ آخرت ہے۔ اور اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر نافرمانی والی زندگی ہو، فسق و فجور والی ہو، کفر والی ہو، تو گناہوں کا جو جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں نا سائیڈ ڈیفیکٹ، وہ جو ہوتا ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے، کچھ، سارا نہیں، کچھ۔ اس لیے کہ سزا بھی وہ اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں سما نہیں سکتی۔ اس لیے روایات میں ہے کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، اگر اس جگہ جہنم کا ایک شعلہ آئے اور جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اس جگہ کوئی بندہ ہو تو تپش سے پگھل جائے گا۔ تو وہ کہاں دنیا میں سما سکتی ہے سزا؟ تو دنیا میں اس کا کچھ ایفیکٹ آتا ہے، تھوڑا بہت۔ اصل سزا بھی آخرت میں ہے، اصل جزا بھی آخرت میں ہے۔ اور مومن کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل سر انجام دے، تو اس کو دنیا میں رب العالمین کچھ انعامات عطا فرمائیں گے اطمینان و برکت کی صورت میں، اور آخرت میں جو اس پر جزا ملے گی وہ ہمیشہ کی راحت کی صورت میں ملے گی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج کی گفتگو میں قرآن کی آیات کی روشنی میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، آپ کے ارشادات کی روشنی میں یہ عرض کیا جائے گا کہ نماز چونکہ اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل نماز ہے،
توحید و رسالت کے اقرار کے بعد، ایمان کے بعد ہمیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایمان والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایمان والی نعمت کے عطا ہو جانے کے بعد اس کی بقا کے لیے اور اس کے چمک دمک کے لیے، اس کے نکھار کے لیے اعمال صالحہ بھی عطا فرمائے، اور ان اعمال میں سب سے بڑا، سب سے اہم، سب سے بہترین، حسین عمل جو ہے وہ نماز ہے، جو ام الحسنات ہے، جس سے ساری نیکیاں جنم لیتی ہیں اور جس کی برکت سے گناہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے۔ تو نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ قرآن کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں میں نے عرض کرنا ہے۔ پہلا انعام، جو مرد، جو عورت نماز کی پابندی کرے گا، اللہ اپنی مدد کے ساتھ اسے گناہوں سے بچائیں گے۔ یہ تجربے میں بھی بات آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ قرآن میں آ گیا ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ، اور اگر آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، نمازی آدمی نماز کی برکت سے اللہ اسے بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ کہیں پھنس بھی جاتا ہے تو اللہ اسے نکال دیتا ہے، ایسے جیسے مکھن سے بال کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات میری اپنی نہیں ہے، قرآن کریم ہے 21واں پارہ، اور اس کی پہلی آیت ہے، رب العالمین نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ان کے واسطے سے ہر امتی کو حکم دیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ فرمایا میرے محبوب، آپ کے اوپر جو وحی کی جاتی ہے قرآن کی صورت میں، اس کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ حکم براہ راست حضور کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہر امتی کو یہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ دوسرا آرڈر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہیے۔ اب حضور کی ذات تو گناہوں سے پاک ہے، اس لیے اب یہ اگلا انعام امت کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام کو تو آرڈر ہوا نماز قائم کرتے رہیے، اصل میں ہمارے لیے، اس لیے کہ وہ تو اتنی پڑھتے تھے کہ رب کو کہنا پڑا کچھ آرام بھی کر لیا کریں۔ گزشتہ جمعے میں بتلا چکا ہوں یہ آیات، لیکن ہمارے لیے آرڈر آیا، حکم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہا کریں۔ انعام کیا ملے گا؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انعام یہ ملے گا جب نماز قائم کریں گے تو پھر نماز کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچا لے گا، بے حیائیوں برائیوں سے رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہاں جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا تو فوراً لوگ سوال کرتے ہیں، فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اوور آل آپ اگر جائزہ لیں، نمازی میں اور بے نمازی کی زندگی میں رات دن کا فرق نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا نماز ہے اس کی، نماز جاندار ہو تو یہ ممکن نہیں کہ وہ گناہوں سے نہ روکے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر گناہوں سے بچانے کا جو وعدہ ہے نماز کی پابندی کی صورت میں، وہ اہتمام کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی،
تو وہ تو فریضہ ہی صحیح ادا نہیں کر رہا، اس کی برکت سے گناہوں سے کیسے بچے گا؟ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا لازمی اثر ہے کہ نماز کی برکت سے اسے اللہ گناہوں سے بچاتا ہے، اور اتنا تو ضرور ہو جاتا ہے کہ نماز اس کو اچھائی برائی کی تمیز سکھا دیتی ہے۔ بھائی ہم میں سے نبی کوئی نہیں ہے، معصوم کوئی نہیں کہ وہ جبرائیل جیسا اس سے گناہ ہو نہ سکتا ہو۔ غلطی اگر نمازی سے ہو جائے تو نماز دل میں یہ جذبہ ضرور پیدا کر دیتی ہے کہ اسے توبہ کیے بغیر چین نہیں آتا، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو گناہ رہتا ہی نہیں، گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ کر کے توبہ کر لینے والا، سچے دل سے معافی مانگ لینے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ جب بندہ نمازی ہوتا ہے نا تو اس کے ایمان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ ایمان کی بھی اپنی ایک آنکھ ہوتی ہے نا جو اچھائی برائی بتاتی ہے، جو بندے کو بتاتا ہے ایمان کہ یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اور جب ایمان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر اچھائی برائی اس کو پتہ نہیں لگتی۔ اور یاد رکھیں بندہ مومن نمازی اسے اللہ گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں کا موقع دیتا نہیں، اگر کہیں پھنس جائے تو اللہ وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا اس کے لیے اللہ گناہوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا معاشرے میں کہ میرے لیے یہ کیا مسئلہ ہے، میں نے فلاں کو ایسے دھوکہ دیا وغیرہ وغیرہ۔ جب اللہ گناہ کے موقع آسان کر دیتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ گناہوں کے باوجود آسائشیں سہولیات ملنا شروع ہو جاتی ہیں نا تو یہ اللہ کی غضب کی دلیل ہوتی ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ کچھ گناہگار ایسے ہوتے ہیں جو اس درجے کے فاسق ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں کہتا ہے کر لو عیش، ایک وقت آنے والا ہے میری پکڑ کی۔ انہیں پھر رب العالمین کھلی چھٹی دے دیتا ہے اور سہولتوں کے آسانیوں کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ اسے اپنا کمال سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور رب العالمین خود فرما رہے ہیں، یہ 7واں پارہ سورہ انعام میں ہے، فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ فرمایا کچھ لوگ جب اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ بھول جاتے ہیں، فسق و فجور والے راستے پر، نافرمانی والے راستے پر پوری طرح چل پڑتے ہیں، فرمایا پھر ہم ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر طرف سے انہیں سہولیات ملنے لگتی ہیں، ڈھیل دی جاتی ہے، حتی اذا فرحوا، اور وہ اکڑنے لگتے ہیں کہ دیکھا ہمارا کمال، ہم نے کیسے یہ انتظام کر دیا۔ فرمایا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر اچانک ہم انہیں پکڑتے ہیں تو ان کی ساری امیدیں ٹوٹ کے رہ جاتی ہیں۔ پھر جب موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہائے اب کیا ہو گیا، لیکن اب تو مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک یہ مرحلہ ہوتا ہے، اللہ ہم میں سے کسی کو اس میں مبتلا نہ کرے۔ یہ جب ایمان کی آنکھیں بالکل گناہوں کا زنگ ان پر، گناہوں والا کالا موتیا چڑھ جاتا ہے نا، تو پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے روحانی طور پر بندہ۔ تو
تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، نماز کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچاتا ہے، اور اگر کچھ ہو جائے تو توبہ کیے بغیر اسے چین نہیں آتا۔ تو اس لیے ایک بہت بڑا فائدہ، اسی کو دوسری جگہ بھی، اس آیت میں صرف نہیں، قرآن کی بہت ساری آیات میں، پہلی آیت میں نے 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی، اب 12ویں پارے میں سورہ ہود ہے، سورہ ہود کا آخری رکوع، رب العالمین یہاں بھی یہی بات فرمایا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ فرمایا نماز قائم کیجیے دن کے کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے۔ دن کی نمازوں میں فجر، ظہر اور عصر قائم کیجیے، رات کی نمازوں میں مغرب اور عشاء پڑھیے۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نماز والی نیکیاں ہیں تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گی۔ پہلی آیت میں فرمایا نماز تمہیں گناہوں سے بچا لے گی، اور اگر بشری تقاضوں کے مطابق کوئی گناہ ہو گیا تو نماز کی برکت سے اللہ اس گناہ کو مٹا دیں گے۔ اس لیے اس کا اہتمام کیجیے، گناہوں سے بچاتی بھی ہے، مٹاتی بھی ہے۔ اسی کی تشریح میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی مثال، فرمایا کنہر غمر یجری علی باب احدکم، فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے، مثل الصلوات الخمس کنہر غمر یجری علی باب احدکم، 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے بہت گہری نہر، صاف شفاف پانی والی نہر تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر جاری ہو، اور وہ 5 وقت اس کے نہر کے اندر غسل کرتا ہو۔ فرمایا کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جیسے 5 وقت غسل کرنے والے کے جسم پر میل باقی نہیں رہتی، ایسے ہی 5 وقت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے گناہ بھی باقی نہیں رہتے۔ ہاں علماء نے یہ لکھا کہ نماز کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر نماز کے ساتھ توبہ بھی شامل ہو جائے تو اللہ کبیرہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ حقوق العباد کے اندر ڈنڈی نہ مارے، حقوق العباد طلب کیے ہیں تو واپس کرے، فرائض چھوڑے ہوئے ہیں تو پورے کرے، چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ توبہ ہو تو اللہ درگزر فرماتے رہیں۔ تو بہرحال پہلا جو انعام ہے نماز کی برکت سے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، گناہوں سے اللہ روکتا ہے، بچاتا ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے فرامین میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ بطور مثال میں نے ایک ارشاد مبارک آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں اور تبلیغ والوں سے فضائل اعمال میں، فضائل نماز میں آپ لوگوں نے سن بھی رکھی ہیں، میں ساری روایات کو دہراؤں تو یہی اسی پر بات رہے گی۔ نماز کی برکت سے دوسرا انعام کیا ملے گا؟ تو یاد رکھیں نماز کی برکت سے دنیا میں دوسرا انعام یہ ملے گا کہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے والے کے لیے اللہ اس کی زندگی میں برکت پیدا کر دے گا۔ اور یہ برکت ایسی چیز ہے، برکت ہو تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور برکت نہ ہو تو زیادہ بھی تھوڑا ہو جاتا ہے۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ایمان و عمل کا معیار ہے صحابہ۔ میں ایک نظریاتی جملہ کہتا ہوں، ہمارے ایمان و عمل کا معیار ہے صحابہ۔ ان کی زندگیوں کو اگر دیکھیں، ان کی نمازوں کو دیکھیں، ان کے اوپر اترتی ہوئی برکات کو بھی دیکھیں۔ بطور مثال ایک صحابی کا واقعہ مجھے یاد آیا اس عنوان کی تیاری کرتے ہوئے۔ ایک صحابی رسول کھیت میں گئے ہیں قضائے حاجت کے لیے، تو جہاں پر وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ ایک سوراخ سے چوہا نکلا اور وہ 1 دینار یا درہم باہر رکھ کے چلا گیا۔ فوراً پھر آیا، دوسرا دینار بھی رکھ گیا، پھر چلا گیا، پھر آیا تیسرا دینار بھی رکھ کے پھر غائب ہو گیا۔ اب یہ جو سوراخ ہوتا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں بل۔ اس صحابی رسول نے قضائے حاجت کے بعد وہ 3 دینار اٹھائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا رزق ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، یہ برکت ہے۔ تو علماء نے اس کی روشنی میں کہا کہ جب امت دین پر 100% عمل کر رہی تھی نا تو ان کو بلوں سے رزق مل رہا تھا، اور جب امت نے دین کو پس پشت ڈال دیا تو ساری مہینے کی کمائی بلوں میں جا رہی ہے۔ اب تو بل ہی پورے نہیں ہوتے، اس لیے کہ ایک مزدور سے لے کر صدر و وزیر اعظم تک ہم سب باغی ہیں اللہ کے، باستثناء چند لوگ ہیں جن کی برکت سے شاید یہ ٹوٹا پھوٹا نظام چل رہا ہے، ورنہ اکثریت تو ہماری باغی ہے۔ اس کی برکت سے یہاں پر آئے دن نئے بحران آتے ہیں، اس کی نحوست کے نتیجے میں جو ہم لوگ بغاوت پہ اترے ہوئے۔ چند لوگوں کی برکت سے پھر بھی ہم چل رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم خدا اور رسول کے باغی ہو چکے ہیں عملاً۔ دین کو تو ہم نے بالکل سیکنڈ آپشن پہ رکھ دیا، اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ آپ دیکھیں نا، پڑوسی ملک میں افغانستان جو صدیوں سے جنگ زدہ ہے، اس کی معیشت ہم سے اوپر کیوں جا رہی ہے؟ وہاں ڈالر کتنے کا ہے اور وہاں پر ان کی معیشت کتنی مضبوط ہے، حالانکہ چند 1-2 سال ہوئے یا 1 سال سے کچھ وقت زیادہ ہوا ہے جب انہوں نے حکومت قائم کی ہے، اور اب وہ ہم سے آگے ہیں اس لیے کہ اسلام ان کی پہلی ترجیح ہے۔ وہ دیندار لوگ ہیں، ان کا جب یہ 15 اگست کو غالباً انہوں نے وہ افغانستان پر ان کو حکومت ملی تھی، ان کا جب یوم آزادی آیا تو وہاں سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوا کہ وہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کر کے رو رہے ہیں۔ اور ہمارا جب 14 اگست آتا ہے تو ہماری قوم ناچتی ہے اور اللہ کی خوب نافرمانیاں کرتی ہیں۔ ہماری قوم آزادی کے ساتھ ناچتے ہیں اور باجے اور گانے بجاتے ہیں، خوب رب العالمین کو معاذ اللہ عمل سے للکارتے ہیں، تو اس لیے آنے والا ہر سال پہلے سے برا آتا ہے۔ اور وہ لوگ وہ سجدے میں گر کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں، رب کے سامنے آنسو بہا کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، ہم اس قابل نہ تھے جتنا تو نے نوازا ہے، اس لیے اللہ کی ذات پہلے سے زیادہ نواز دیتی ہے۔ تو یہ جو برکت ہے یہ نماز کی برکت سے آئے گی، یہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہے۔ پہلے قرآن کی آیت سنیں، اس کے بعد حضور کا فرمان بھی سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کا، اور 16ویں پارے کا آخری رکوع۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے ہر امتی کو حکم ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی کو حکم ہے
جن کے گھر والوں کی شان پتہ کیا ہے؟ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات، رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو میرے نبی کی بیویاں ہیں یہ پاکیزگی کے اس اعلیٰ معیار پر ہیں کہ گناہ کا تصور ہی نہیں کرتی، انہیں پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بیویوں کی شان ہے۔ اور بیٹیاں کہاں ہیں؟ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عشاء کی نماز کے بعد نوافل میں قیام میں کھڑی ہوتی ہیں اور ساری رات گزار دیتی ہیں، ابھی 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوتی کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہیں یا اللہ تیری اتنی چھوٹی رات ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوئی۔ یہ اس معیار پہ ہیں، اور اس کے باوجود آرڈر کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، میرے محبوب اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز قائم کرتے رہیے۔ ان کے ذریعے سے آرڈر تو مجھے اور آپ کو ہے، وہ تو پہلے سے اہتمام پر تھے نا، انہیں تو کہنا پڑا تھوڑی دیر نوافل میں تھوڑی تخفیف کر لیں، اتنا زیادہ جو ہے آپ ساری رات کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ تو وہاں تو آرڈر کی ضرورت نہیں تھی، آرڈر دیا انہیں، سمجھایا ہے ہمیں کہ تم ذرا خیال کرنا۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو بھی نماز کا آرڈر کیجئے اور خود بھی نماز قائم کرتے رہیے۔ یہ تو انہیں آرڈر دیا ہمیں سمجھانے کے، اور جب ہمیں آرڈر دیا نا ڈائریکٹ، وہ کیا ہے؟ یہ 28واں پارہ ہے سورہ تحریم کا پہلا رکوع ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ خود بھی دین پر عمل کرو اور اپنے بچوں کو بھی دین پر عمل کرواؤ گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، میرے محبوب خود بھی نماز پڑھتے رہیے، اپنے بچوں کو گھر والوں کو بھی نماز کا آرڈر کیجئے۔ نحن نرزقک، باقی آپ میرے امر پورے کیجئے، میرے حکموں کے مطابق دنیاوی زندگی گزارتے رہنا آپ کا کام ہے۔ نحن نرزقک، رزق کے ذمہ دار تو ہم ہیں، رزق تو ہم دیں گے، تم جب میرے حکم پورے کرو گے ہر معاملے میں تو یہ نہیں کہ تمہیں بھوکا مار دیں۔ اس لیے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا زمین پر جتنی مخلوق ہے سب کا رزق تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا یہ جانوروں کو نہیں دیکھتے کوئی اپنا رزق اٹھا کے پھرتے، یہ گائے بکریاں بھیڑیں کوئی اپنا رزق اٹھا کے تو نہیں پھرتی نا۔ فرمایا جو رب انہیں بھوکا نہیں مرنے دیتا تمہیں بھی وہی رزق دے گا۔ تمہیں آرڈر یہ ہے کہ میرے حکم پہ کمپرومائز نہ کرو، میرا آرڈر پورا کرو تو رزق تو ہمارے ذمہ ہے۔ پتھروں میں رہنے والے کیڑوں کو جو رب بھوکا نہیں مرنے دیتا، اولاد آدم اشرف المخلوقات کو بھی بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ بلکہ مجھے ابھی یاد ہے یہ جو 12ویں پارے کی پہلی آیت میں نے پڑھی، اس کی تفسیر میں روح المعانی میں عجیب بات لکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اچانک آرڈر آیا
کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ بشری تقاضوں کے مطابق دل میں خیال آیا کہ گھر والوں کو بتا کے بھی نہیں آیا، کوئی ان کا انتظام روزمرہ کے معمولات کا، کھانے پینے کا کچھ نہیں کر کے آیا، کیا بنے گا اسباب کی دنیا میں؟ تو فوراً رب جو دلوں کا جاننے والا ہے، اللہ نے دیکھا کہ میرا کلیم کیا سوچ رہا ہے، ذرا اس کو ایک اپنی قدرت کا ایک نظارہ دکھا دے۔ تو فرمایا میرے کلیم یہ جو سامنے پتھر ہے نا، اس کے اوپر ذرا یہ لاٹھی مارو، اور یہ لاٹھی بھی بڑی باکمال ہے، کبھی پتھر پہ لگے تو چشمے جاری کر دیتا ہے رب، اور کبھی سمندر پہ لگے تو 12 راستے بنا دیتا ہے۔ یہ بڑی کرامت لاٹھی تھی جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ میں دی۔ تو وہ پتھر پہ لاٹھی مارو، پتھر ٹکڑے ہوا، چند ٹکڑے ہوا، تو دیکھا کہ اس کے اندر سے ایک کیڑا برآمد ہوا، فیہ نبت طری، اس کے منہ میں پتا بھی موجود ہے اور وہ بھی سبز۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ذرا اسے اٹھا کر کان کے قریب کیجئے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ یہ مقام ناز ہے، رب پیغمبروں سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا اسے اٹھائیے، اپنے کان کے قریب کیجئے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور یوں جب کیا تو وہ کہہ رہا تھا سبحان من یعرفنی ویعرف مکانی، سبحان من یرانی ویعرفنی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جو مجھے بھی جانتی ہے، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے بھی جانتا ہے، میرا مکان بھی جانتا ہے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں مجھے رزق دے رہا ہے، مجھے کبھی نہیں بھولا ہے۔ یہ ترانہ سنا کر رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم تم کیوں سوچتے ہو کہ گھر والوں کا کیا بنے گا؟ مجھ سے بات کرنے آئے ہو، میں کیڑوں کو نہیں بھولتا، تمہارے گھر والوں کو بھول جاؤں گا؟ اس میں سبب کیا ہے کہ اللہ کے آرڈر پر کمپرومائز نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ نماز پڑھیں گے تو دکان کا گھاٹا ہو جائے گا، نہیں، برکت آئے گی۔ اللہ کا حکم پورا کریں تو رزق اللہ کے ذمے ہے، اور رزق بھی آئے گا، برکت والا آئے گا۔ اور جب اللہ کا حکم توڑ کے ہم پیسہ کمائیں گے تو پیسہ پھر بھی آئے گا لیکن برکت نہیں آئے گی، بے برکتی والا پیسہ آئے گا۔ اور میں نے آیات پڑھ دی، اب ایک حدیث بھی سنو۔ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن فرمان اللہ کا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان امت کو بتلا رہے ہیں۔ فرمایا میرے حبیب اپنی امت کو بتلا دیجئے، میرے بندوں کو بتلا دیجئے، تفرغ لعبادتی، اب میرے بندوں کو بتلائیے تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو۔ کیا مطلب؟ اللہ کا جس وقت جو آرڈر ہے نا اسے پورا کریں، اس میں بڑی وسعت ہے۔ مثلا آپ کے سامنے ایک معاملہ آیا، سچ اور جھوٹ میں مقابلہ آ گیا، اللہ کا آرڈر کیا ہے؟ سچ بولیں، تو سچ بول دیں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں، ادھر ادھر نہ الجھائیں۔ آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آئی جس کو دیکھنا حرام ہے تو نظر کو ادھر سے فارغ کریں اللہ کے لیے۔ ادھر سے مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو اپنے آپ کو فارغ کریں نماز کے لیے۔ بہت ساری اس کی قسمیں، بڑی وسعت ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا تفرغ لعبادتی، میرے بندوں کو میرا فرمان سنا دو کہ تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، تو ملے گا کیا؟ فرمایا املا صدرک غنا واسد فقرک، میں تمہارے دلوں کو غنا سے بھر دوں گا اور فقر کو بھی تم سے دور کر دوں گا۔ یہ جو فقر و فاقہ ہے، معیشت کی بدحالی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میں دور کر دوں گا۔
اور تمہارے دل کو غنی کر دوں گا۔ الغنا غنا النفس، نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل غنا دل کا غنا ہے۔ بعض لوگ کروڑ پتی ہو کر بھی فقیر ہوتے ہیں، وہ دل کے بھوکے ہوتے ہیں، او ہو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ وہ تازہ کما کے کھا لیتے ہیں اور اللہ انہیں اطمینان نصیب فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں جس اللہ نے آج دیا ہے کل بھی دے گا۔ یہ دل کا غنا ہے۔ فرمایا تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور فقر و فاقہ کو تم سے دور کر دوں گا۔ یہ برکت آئے گی اس کی برکت سے۔ اب ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، چاہے وہ دکاندار ہے یا زمیندار ہے یا ملازم ہے، وہ صبح 8 بجے اٹھ کے دکان پہ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کیا کریں خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو علماء نے لکھا کہ جس گھر میں رات کو دیر سے سونے کا اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پڑتا ہے، آسمانوں سے اللہ اس گھر پر برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کے دروازے تو سارے انہوں نے بند کر دیے۔ دیکھیں رزق کہاں سے آتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں رزق زمین سے آتا ہے، کھیتی باڑی سے آتا ہے، دکان سے آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آسمان سے آتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ 26واں پارہ ہے، سورہ زاریات کا پہلا رکوع ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رزق آسمانوں سے آتا ہے اور ہمارے اعمال نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں، اور رزق اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ یہ اعمال جیسے جاتے ہیں نا رزق ویسا آتا ہے۔ اعمال برے جائیں گے رزق پھر بھی آئے گا لیکن وہ برکت سے خالی ہوگا۔ اعمال اچھے جائیں گے تو رزق آئے گا ساتھ برکت بھی لائے گا، اور جب برکت آ جاتی ہے تو پھر اس میں اطمینان بھی ہوتا ہے اور وہ کفایت بھی کر جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی، ہم سب مخاطب ہیں قرآن و سنت کے، کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ اللہ رسول کے حکم پر کمپرومائز نہ ہو، تو اللہ انعامات میں گناہوں سے بچائے گا بھی صحیح، گناہوں کو مٹائے گا بھی صحیح، برکت والا رزق عطا فرمائے گا، معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے، آئے دن ایک بحرانی کیفیت میں ہم مبتلا ہے نا، اس کا علاج یہی ہے کہ پوری قوم توبہ کر کے دین پر عمل کرنا شروع کرے۔ ایمان جب نہیں ہوتا نا تو پھر طرح طرح کے غبن ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں اس جمہوری سسٹم میں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی سلیکٹ ہو کے یا الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کی تو کئی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ کہیں کرپشن روکے تو وہ 10 MNA آ کے کہتے ہیں جناب ہمارے بغیر تم چل نہیں سکتے، اس لیے ہمیں ہاتھ مت ڈالو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں۔ تو اس طرح نظام ٹھیک نہیں ہوتے۔ جب بالکل اسباب کی پوجا کریں، جب ہم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اسباب کے پیچھے لگ کے خدا اور رسول کو ناراض کرتے ہیں تو پھر IMF کی منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ افغانستان والے تو نہیں کرتے، طالبان تو ان کی منت نہیں کر رہے، الٹا ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پردے سے پابندی ہٹاؤ، یہ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے، ہمارے اندر کا مسئلہ ہے، ہم نہیں ہٹائیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو بہرحال حکمرانوں کا کام تو وہ جانے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کے اندر، اپنی گھریلو زندگی کے اندر اور اپنی انفرادی زندگی کے اندر تو اسلام کو فالو کریں، دین کو فالو کریں، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ اطمینان عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں نے یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نماز کی برکت سے اللہ کیا دیتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی، بہت ساری آیات اور بہت ساری روایات اس پر موجود ہیں، لیکن ابھی وقت پورا ہو گیا، تو اس لیے اس بات کو سمجھیں اور نمازوں کا اہتمام کریں، دین پر چلنے کی
کوشش کریں اسلام کو، مذہب کو پہلی ترجیح میں رکھیں گے تو اللہ بھی ہمیں پہلی ترجیح میں رکھے گا۔ اور اگر ہم اسلام کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گے اور رسم و رواج کو اور برادری کو اور اپنی خواہشات کو آگے کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں نظر انداز کر دے، اور جس کو رب نے نظر انداز کر دیا اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ بہرحال انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ختم نبوت کے حوالے سے ہوگا، جو ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔